السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابتدا ہے اللہ علیم و حکیم کے نام سے جو دکھیاروں کو دکھ سے نجات اور بیماروں کو شفائے کامل عطا فرماتا ہے۔ درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر، جن کی طفیل و برکت سے اللہ جل شانہ تمام عالم کی دعائیں قبول و مقبول فرماتے ہیں۔ پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں ہوں آپ کا خادم حکیم رضا الہی۔ ناظرین، ہم جو ہے وہ مختلف مفردات طب نبوی پہ پروگرام کر رہے ہیں، جس میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ اغذیات، آپ کی پسندیدہ مشروبات، اور اس کے علاوہ آپ جن جن چیزوں کو، جن جن پھلوں کو پسند فرماتے تھے، جن کی آپ نے تعریف فرمائی، ان کی طبی افادیت جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور ان کے جن کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال کیا اور اس کے استعمال کرنے کی ترغیب دی صحابہ اکرام کو اس دور میں، اور مختلف امراض کی نوعیت کے اعتبار سے۔ تو دور حاضر میں جو جدید سائنسی تحقیقات ہے، اس کی روشنی میں بھی جو ہے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں کے استعمال کی ترغیب فرمائی، ان چیزوں کی طبی افادیت کو سامنے رکھتے ہوئے اور دور حاضر میں ہونے والے جو امراض ہیں ان کی نوعیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آپ سے مختلف چیزوں کے بارے میں جو ہے آپ کو آگاہی دیتے رہتے ہیں، آگاہی دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ سے وہ جو معلومات ہے وہ شیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کا جو چیز ہے، جو آج ایک پھل ہے جس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن پہلے کچھ چیزیں میں آپ کو بتا دوں کہ خواتین میں ایک مخصوص مرض ہوتا ہے، جو کہ یہ خواتین کے حوالے سے بھی ایک مخصوص ہے، ایک مرض ہے جس میں کیلشیم، آئرن اور وٹامن ڈی کی شدید کمی ہو جاتی ہے، اور وہ اپنی ایج سے زیادہ نظر آنے لگتی ہیں۔ یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ ان کے حسن نسوانی اور شباب کا جو دار و مدار ہے وہ اس مرض کے باعث جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہوتا ہے، اور پھر چہرے پہ جو ہے پژمردگی، چہرے پہ جھریاں، چہرے پہ جھائیاں، اس کے علاوہ جو ہے بالوں کا جھڑنا، ٹوٹنا، یعنی ٹوٹل جو نسوانی جو شباب ہے یا نسوانی حسن ہے، اس کی تباہی کا جو برز سبب بنتا ہے، ایک تو اس کے حوالے سے جس کو حرف عام میں جو ہے وہ سلال رحم یا لیکوریا کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کے باعث جو کمزوری ہوتی ہے، اور اس کا علاج ایک تو ہم اس پھل سے وہ بتائیں گے۔ دوسرا، جو آج کل دل کے امراض ہیں، ان کی جو شرح ہے ہماری جو معاشرے میں بڑھتی جا رہی ہے دن بدن، جس میں جو بنیادی جو اسباب شروع ہوتے ہیں، پہلے اس میں کولیسٹرول کی زیادتی ہے، اس میں دل کے امراض، شوگر کے امراض ہیں، اس کے ساتھ ہائی بلڈ پریشر کے امراض ہیں۔ ان کے ساتھ جب یہ امراض ہوتے ہیں تو پھر ان کی وجوہات سے جو ہے وہ دل کے امراض ہونے کے خدشات بڑھ جاتے ہیں، یا اس کو جو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کارڈک اٹیک کے جو ہیں چانسز وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں شوگر میں، ہائی بلڈ پریشر میں، اور اس کے علاوہ اگر کولیسٹرول کی زیادتی ہو، اس کے علاوہ بھی اور بھی وجوہات ہوتی ہیں۔ اس میں بھی اس پھل کو ہم ایز اے کارڈک کیئر استعمال کر سکتے ہیں۔ ایز اے کارڈک کیئر یعنی کہ یہ آپ کو مضبوط دفاع دے گا، کارڈک اٹیک ہونے سے آپ کو بچائے گا یہ پھل، اور اس کے علاوہ اگر دل کے یا امراض قلب کے کوئی مسائل ہوں، یا کارڈک کا کوئی مسئلہ ہو جس میں آرٹریز بلاک ہوں یا کوئی اور پرابلم ہو، اس میں بھی یہ انتہائی مفید ہے۔ اس کے علاوہ نفسیاتی یا جذباتی امراض، جس میں آپ یوں سمجھیں کہ آپ کا جو ہے نفسیاتی دباؤ رہتا ہو، اس کے ساتھ خوف کی کیفیت رہتی ہو، اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہو کہ آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہو، اس میں بھی اس پھل کی خصوصی افادیت ہے، جس میں اس کو کھانے سے بزدل آدمی بھی جو ہے وہ شیر بن جاتا ہے۔ اس پھل سے شجاعت پیدا ہوتی ہے، اور یہ پھل ہے بہی۔ اچھا، موضوع ہے آج ہمارا بہی صحت کا خزانہ۔ یہ بہی ایک پھل ہے جس میں جو ہے وہ تمام جو چیزیں ہیں، جس میں آئرن ہے بھرپور مقدار میں، جو سیب سے زیادہ ہے، اس میں کیلشیم
اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں فاسفیٹ ہے، اس میں دیگر چیزیں بھی پائی جاتی ہیں، ایسی چیزیں جن کی دور حاضر میں جو ہے ہم اکثر جب ٹیسٹ کراتے ہیں تو ان کی کمی آتی ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں اور اس کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ پھل جو مخصوص ہے وہ دل کے امراض کے حوالے سے ہے، دل کے امراض کے حوالے سے ہے، اور دل کے امراض جو ہیں اس میں صرف یہی نہیں کہ میڈیکلی کوئی مسئلہ ہو، آپ کا جو ہے وہ آرٹریز بلاک ہوں یا پھر جو ہے وہ کوئی اور وجوہات ہوں، صرف بیماری کا ہی مسئلہ نہیں ہے، اس کے ساتھ اور بھی چیزیں ہیں۔ طب میں خفقان کہا جاتا ہے، لفظ ایک استعمال ہوتا ہے اردو کا بز دل، بز سے مراد جو ہے وہ بکری کے ہے، اور دل جو ہے وہ سے مراد ہے کہ دل سے دل مراد ہے، بز دل یعنی بکری کا دل۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بعض لوگوں میں خوف کا عنصر جب غالب آ جاتا ہے، کمزوری پیدا ہوتی ہے، جیسے کہ ہم لمبے عرصے تک اگر بیمار رہے ہوں تو اس کے بعد پھر ایک کمزوری ہم میں پیدا ہوتی ہے، جیسے خفقان کی علامت کہا جاتا ہے، تو اس سے بز دلی پیدا ہوتی ہے، اور یہ بیمار اور کمزور لوگوں میں یہ چیز آ جاتی ہے۔ اس پھل میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کو کھانے سے 40 مردوں کی جو ہے وہ قوت آ جاتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے اس پھل کے کھانے سے جو خفقان کی کیفیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے ایک حدیث ہے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت اپنے اصحاب کی مجلس میں تھے، آپ کے ہاتھ میں سفرجل تھا، آپ اس کو الٹ پلٹ کر رہے تھے، جب میں بیٹھ گیا تو انہوں نے اسے میری طرف کر کے فرمایا، اے بازر، یہ دل کو طاقت دیتا ہے، سانس کو خوشبودار بناتا ہے، سینے سے بوجھ کو اتار دیتا ہے۔ سنن نسائی سے یہ حدیث ہے۔ اور دوسری بات یہ خواتین کے حوالے سے ہے کہ ایام حمل میں اس کا استعمال جو ہے وہ کیا جائے، پریگنیسی کے دوران پیریڈ میں اگر اس کا استعمال کیا جائے تو یہ عموماً ہمارے ہاں جو ہے وہ 7ویں ماہ میں 8ویں ماہ میں عموماً جو ہے وہ ہیموگلوبن کی کمی ہو جاتی ہے، ایچ بی لیول جو ہے وہ گر جاتا ہے، خون کی کمی ہو جاتی ہے، جس کے باعث جو ہے وہ پھر 7ویں یا 8ویں منتھ میں لازماً جو ہے وہ انجیکشن دینا پڑتے ہیں، جس سے خون کی کمی جو ہے آپ کا وہ پوری کی جاتی ہے۔ اچھا، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اپنی حاملہ عورتوں کو سفرجل کھلایا کرو کیونکہ یہ دل کی بیماریوں کو ٹھیک کرتا ہے اور لڑکے کو حسین بناتا ہے۔ یہ یعنی دوران حمل اگر استعمال کی جائے تو نہ صرف ماں کے لیے اچھی ہے بلکہ بچے کے لیے بھی بہت اچھی ہے۔ اور دوسری ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، آج کل ہمارے ہاں ایک اور بھی مرض ہے جو کہ بڑا اذیتناک ہے، جس میں مسکریج ہو جانا، بار بار حمل کا ساقط ہونا یا حمل کا اسقاط ہو جانا، یعنی مخصوص مہینوں میں آپ کا جو ہے وہ حمل کا ضائع ہو جانا، یعنی کہ پورے 9 ماہ پورے نہ ہونے، اس میں 4 ماہ میں 5 ماہ میں مس کیریج ہو جانا، جس کو ہم کہتے ہیں اسقاط حمل، یعنی بچے کا ضائع ہو جانا، حمل کا ضائع ہو جانا۔ یہ جو مرض ہے یہ بھی اس وقت ہمارے ہاں اچھا خاصا بڑھ گیا اور یہ بڑا اذیتناک ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حکیم صاحب، میں رابعہ بات کر رہی ہوں۔ جی رابعہ، آپ ٹی وی کی آواز کم کریں۔ جی پوچھیں رابعہ۔ آپ نے ویٹ لاس کے لیے ایک نسخہ لکھوایا تھا۔ اچھا جی۔ مجھے پتا تھا نیم گرم پانی اور ہیبالائف شاید اور سرکہ۔ ہاں ہاں۔ اور اس کے بعد آپ نے کہا تھا 2 گھنٹے کے بعد جو کا دلی، اور اس میں آپ نے 2 چیزیں بتائی تھی، مجھے نا 2 ایک یاد ہے ایک نہیں یاد۔ ایک آپ نے بتایا تھا وہ کلونجی بتائی تھی اور ایک اور چیز بتائی تھی، ہاں میتھی دانہ، کلونجی اور میتھی دانہ، اور کالا زیرہ بھی اس میں شامل کر سکتی ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ ہاں کالا زیرہ بھی 2 چٹکی ڈال دیں اور تھوڑی سی کلونجی، تھوڑا سا میتھی دانہ، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، اوکے رابعہ۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حکیم صاحب، میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں بات کرنی ہے۔ میرا 2 سال کا بیٹا ہے، اسے نا قبض بہت زیادہ سخت رہتی ہے، کوئی دوائی دیں تو اسے حاجت ہوتی ہے ورنہ نہیں، اور خون بھی ساتھ آتا ہے، اور اتنی سخت قبض ہوتی ہے جیسے پتھر ہے۔ اچھا، آپ کا وہ اس کی ہمت ختم ہو جاتی ہے، وہ تڑپتا رہتا ہے، پھر بھی اسے نہیں ہوتے،
پھر کوئی پین لگوانی پڑتی ہے ڈاکٹر کے پاس جا کے, یا کوئی دوائی دینی پڑتی ہے, پھر جا کے وہ بھی تڑپ تڑپ کے اس کو اتنی بری حالت ہو جاتی ہے. اچھا ٹھیک ہے, اللہ بہتر کریں گے. اور میری نا آنٹی ہے, اچھا مجھے ان کو نا پہلے بچے بلڈ کے پریشر بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے, اور ڈاکٹر نے ان کو کہا کہ آپ کی نظر بھی جا سکتی ہے. اچھا آنٹی کی ایج کیا ہے؟ آنٹی کی عمر 45 سال. 47 سال. ہاں جی. اچھا 45 سال. اچھا آنٹی کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے, اور ہاں آنٹی جی. کے سر میں درد یا ٹانگوں میں درد, جسم میں درد رہتا ہے؟ ہاں جی, سر میں بھی درد رہتا ہے اور ٹانگوں میں بھی درد رہتا ہے. ٹھیک ہے, سر میں درد ہے اور ٹانگوں میں بھی درد ہے. اچھا نام بتائیں مجھے, بچے کا نام کیا ہے؟ بچے کا نام احسن ہے. احسن. اور آنٹی کا نام؟ آنٹی کا نام منظورہ بی بی. منظورہ بی بی. اگر آپ تھوڑی سی سانس لیں تو میں یہ پوچھوں کہ آپ کہاں سے کال کر رہی ہیں, کس شہر سے بول رہی ہیں؟ ہم لاہور سے بات کر رہے ہیں. وہ جی بڑے تیز بول دیو, تسی لاہوری ہو. چلیں ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. اچھا وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. بچوں میں قبض کی شرح جو ہے وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے. بچے چونکہ ان کا طبیعت بہت حساس ہوتی ہے, پیٹ بہت حساس ہوتا ہے, اس میں ہر جگہ سے قبض کشا دوائی کا استعمال کرنا بچوں کے لیے انتہائی خطرناک ہے. اس کا علاج کیسے کیا جائے, میرے ساتھ رہیے گا. وقت ہوا چھوٹے سے بریک کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وقفہ کے بعد پھر سے حاضری خدمت ہے. ہمارے ساتھ کالر تھے. میں بات کر رہا تھا کہ بہت سارے ایسے امراض ہیں جو کہ بہی کے استعمال کرنے سے ہم جن سے نجات حاصل کر سکتے ہیں, جس میں نفس الدم, پیٹ کا السر ہے, منہ سے خون آنا, آنتوں کا السر, اور اس کے علاوہ جو ابھی ہمارے ہاں ایک مرض ہے جس میں عموماً کولونوسکوپی کرائی جائے تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ آپ کی آنتوں میں ایک مرض پیدا ہوتا ہے جسے IBS بھی کہا جاتا ہے, جسے ہم طب میں سنگرہنی بھی کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہیپاٹائٹس اور فالج میں بھی انتہائی مفید ہے. اس کے علاوہ سب سے جو اچھی بات ہے وہ یہ کہ آپ کا جو دفاعی نظام ہے وہ متحرک ہوتا ہے. بیماری کے دوران عموماً جو ہے آپ کا جو دفاعی نظام ہے وہ متاثر ہوتا ہے, آپ کا امیون سسٹم جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے, اس کو بہتر کرتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ایز اے جسمانی ٹونک ہے, ایسے جنرل ٹونک بھی ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ دوران خون کو بہتر بناتا ہے. اس کے علاوہ جیسا کہ آپ کے اندر اگر ہیموگلوبن کی کمی ہے تو اس کو مسلسل اگر اس پھل کو استعمال کیا جائے مہینہ بھر, اس کے بعد دوبارہ اگر اس کا یعنی ایک پھل لے کر اس کا اگر جوس بنا کے استعمال کیا جائے, یا اس کو ویسے صبح خالی پیٹ کھایا جائے شہد کے ساتھ, تو آپ کا جو خون کی کمی ہے آپ کے جسم میں وہ انشاءاللہ تعالی اس سے 1 ماہ کے اندر پوری ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ منہ اور گلے میں اکثر لوگوں کو جو ہے چھالے ہو جاتے ہیں, اور منہ کا السر بھی اسے کہتے ہیں, وہ بھی اس کے استعمال سے کافی بہتر ہوتا ہے. اچھا اس کے علاوہ جو جلد ہے, جلدی امراض ہیں جیسے کہ جھائیاں ہیں, اور اس کے علاوہ دیگر جلدی امراض ہیں جیسے کہ دوران خون کے باعث یا خون میں تیزابیت کے باعث, خون کی خرابی کے باعث جو امراض پیدا ہوتے ہیں, اس میں بھی بہی انتہائی مفید ہے. آج کل جو کم بچے ہیں, ینگ بچے ہیں, ان میں نوجوان بچوں میں یا اسٹوڈنٹ لائف جو بچے ابھی جی رہے ہیں ان میں جو نئے نئے بلوغت کی سرحد میں ابھی آئے ہیں, ان بچوں میں تھوڑا سا مسئلہ ہے. ہارمونل چینج ہو رہا ہوتا ہے, اس وقت جو ہے خون میں کچھ تبدیلیاں جسم میں واقع ہو رہی ہوتی ہیں. اس دوران چہرے پہ پمپلز آنا, کیل آنا, دانے نکلنا, یہ ایک طبعی عمل ہے, لیکن اگر اس میں شدت ہو تو پھر وہ چہرے پہ کچھ نشان اس کے رہ جاتے ہیں. اس کے لیے بھی بہی انتہائی مفید ہے. اس کے لیے آپ جو ہے ایک بہی کا جو ہے آدھا حصہ لے لیں, اور اس کو رات کو آپ کاٹ کے ایک پیالہ پانی میں ڈال دیں, اور اس میں 4-5 آپ عناب کے دانے ڈال دیں, اور اس کو رات بھر بھیگا رہنے دیں. صبح آپ جو ہے وہ چھان کے پانی پی لیں, اور بہی جو ہے وہ آپ کھا لیں, تو اس سے بھی بہت فائدہ ہوگا آپ کو. دوسری بات یہ ہے کہ
اس میں پوٹاشیم اور جو معدنی چیزیں ہیں وہ بھی کافی ساری ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ مسز عرفان. جی مسز عرفان بتائیے. میرا تھائرائڈ کا مسئلہ ہے اور 65 ہے. 65 ہائیسٹ سائڈ پہ 65 اور ایچ پیلری کا بھی میں نے ٹیسٹ کروایا تھا. ٹھیک ہے. تو وہ بھی نیگیٹو آیا, وہ بھی صحیح نہیں آیا. اچھا ایچ پائلوری بھی ہے, ٹی ایس ایچ کا مسئلہ بھی. اچھا آپ اس کچھ کے بھی لیے کھاتی جاتی ہوں تو بالکل نا ایسے گلا بند ہونے لگتا ہے اور میدا میرا ایسے سویلنگ ہو جاتا ہے سارا. سمجھ نہیں آتی, ہاتھ پاؤں اتنے خشک ہو جاتے ہیں, سمجھ نہیں آتی, پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے, ایک دم سے دل گھبرانے شروع ہو جاتا ہے. اچھا آپ تھائرائڈ کی جو میڈیسن ہے وہ لے رہی ہیں صبح ہاں خالی جی, پیٹ؟ ابھی سٹارٹ کیے, ایک ہفتہ ہوا ہے. ٹھیک ہے, ابھی آپ اس کو استعمال کرتی رہیں اور اس کے ساتھ میں کچھ چیزیں بتاتا ہوں وہ بھی استعمال کیجئے گا, میرے ساتھ رہیے گا. آپ کو ایک بات اور بتانی تھی کہ ہاں جب پاخانہ آنے والا ہوتا ہے نا اس سے پہلے اتنی عجیب سی میری کیفیت ہو جاتی ہے کہ سمجھ نہیں آتی, پتہ نہیں ایسے جیسے بالکل جسم لاغر سا ہو جاتا ہے اور بالکل, اور سوتے میں بھی ایسے عجیب سی وہ چکر آ رہے ہوتے ہیں مجھے, کمزوری اتنی محسوس ہوتی ہے, ایسے مسلز ویکنس جیسے جس میں جان ہی نہیں ہے. اچھا ایسا ہوتا ہے کہ آپ ہر کھانے کے بعد جو ہے وہ آپ کو اسٹول پاس ہو رہا ہو؟ ایسا ہوتا ہے ہر کھانے کے بعد ایسا ہو رہا ہو کہ آدھے گھنٹے بعد آپ کو حاجت ہو رہی ہو یا پیٹ میں تکلیف ہو رہی ہو؟ نہیں پہلے نہیں کبھی ایسے ہوا, پہلے خالی صبح کے ٹائم ایسے ہوتا تھا, لیکن آج فرسٹ ٹائم ایسے ہوا کہ پیٹ میں اتنا اچھا اگر آج ہوا ہے نا تو پھر آپ ایسا کریں کہ بہی دانہ لے لیں 1 چمچ کے قریب اور اس کو ہلکا سا بھون لیں, ہلکا سا توے پہ بھون لیں, اس کو بھون کے اور وہ 1 چمچ کھا لیں. ایک صورت تو یہ, دوسری صورت ہے کہ ثابت اسبگول ہو آپ کے پاس تو وہ آپ تھوڑا سا توے پہ بھون کے رکھ لیں, اس کو فرائی پین وغیرہ میں ڈال کے اس کو ہلکا سا بھون کے جب وہ تھوڑا سا براؤن ہو جائے اس کو اتار کے رکھ لیں, وہ 1 چمچ کی مقدار میں آپ کھا لیں تو انشاءاللہ تعالی یہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. دیگر جو ہے ایچ پائلوری نہیں, یہ میں نے ابھی جو آپ کو پیٹ کے حوالے سے جو مسئلہ اس کا میں نے بتایا, ایمرجنسی طور پہ آپ اس کا استعمال کریں گے تو ٹھیک رہیں گی. مزید جو تھائرائڈ کے حوالے سے ہے یا ایچ پائلوری کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے میرے ساتھ رہیے گا, میں بتاؤں گا. اچھا ہمارے ساتھ ایک کالر اور ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں مریم بات کر رہی ہوں, لاہور سے بات کر رہی ہوں. میرے نا اسٹمک میں کافی پین رہتی ہے, میں نے کافی ٹیبلٹس بھی یوز کی ہیں, حکیم کی بھی یوز کی ہے, لیکن مجھے فرق نہیں پڑتا, مجھے ناف بہت زیادہ پڑنے لگ گئی ہے اب تو. اچھا عمر کیا ہے مریم آپ کی؟ میری 34 ایئرز ہیں, 3 بچے ہیں میرے. تو مجھے یہ شادی کے بعد زیادہ پرابلم سٹارٹ ہو گئی ہے, ناف کی, ناف بہت زیادہ مجھے پڑتی ہے. ناف بہت زیادہ پڑتی ہے جی ٹھیک ہے. اچھا معدے میں جلن یا درد کچھ ایسی علامتیں؟ درد ہوتی ہے مجھے, میری جو درد ہے وہ اسٹمک معدے کے منہ پہ سٹارٹ ہوتی ہے اور مجھے بالکل بیک پہ میری وہ جاتی ہے. اچھا خالی پیٹ بھی ہوتی ہے آپ کو درد؟ ہاں جی خالی پیٹ بھی ہوتی ہے, اور کھانا جب کھا بھی لوں تو بوجھل بوجھل سا ہو جاتا ہے. کھانے کے بعد درد قدرے کم ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے مجھے, لیکن بوجھل پن بہت زیادہ ہو جاتا ہے مجھے. بوجھل پن زیادہ ہو جاتا ہے جی. اچھا ٹھیک ہے. مجھے ناف کا آرام نہیں آتا, تو مجھے آپ یہ یہیں پہ بتا دیں, کیونکہ وہ ٹی وی کے سگنل مجھے صحیح آ نہیں رہے ہیں, تو اس وجہ سے مجھے سمجھ نہیں آئے گی آپ کی. اچھا آپ لائن پہ رہیے گا, وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, اور ہم بات کریں گے ناف اور دیگر جو امراض ہیں ان کے حوالے سے بھی, اور چھوٹے بچوں کو جو کانسٹیپیشن ہوتی ہے اس کے حوالے سے بھی. میرے ساتھ رہیے گا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وقفت سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی تھائرائیڈ کے حوالے سے، ایک بہن کی کال تھی اور اس کے ساتھ ان کو ایچ پائلوری کا بھی مسئلہ تھا۔ اس سے پہلے ہمیں ایک کال تھی، احسن تھے 2 سال کے، جن کو دائمی قبض ہے اور شدید قبض ہے اور مزمن قبض ہے، جس میں کہ خون کی بھی جو ہے وہ خون بھی خارج ہوتا ہے فضلہ کے ساتھ، اسٹول کے ساتھ۔ تو اس چیز کے لیے آپ کو ایک نسخہ میں نوٹ کروا رہا ہوں، وہ نوٹ کر لیجئے۔ اور اس میں ایک تو آپ نے لینا ہے روغن بید انجیر، وہ لے لیجئے گا تقریباً 50 ml کے قریب، اور روغن زیتون لے لیں 50 ml کے قریب۔ ان دونوں کو ملا لیں آپ، روغن بید انجیر اور روغن زیتون دونوں برابر وزن لے کے آپ ان کو اکٹھا کر لیں، اور اس کا آدھا چائے کا چمچ اس کو صبح شام دیا کریں بچے کو۔ اور اس کے ساتھ آپ نے سونف اور سنا پتی، سونف اور سنا پتی، یہ تینوں چیزیں برابر وزن لے لیں، جیسے کہ 20-20 گرام لے کے آپ ان کو پیس کر رکھ لیں، اور اس کا 1 چائے کا چمچ جو ہے اس کو آپ 1 کپ پانی میں بوائل کریں۔ جب آدھا کپ رہ جائے تو اس کو آپ اتار کے ٹھنڈا کر کے چھان لیں۔ اس کا ایک جو پانی ہے اس کا 1 چمچ جو ہے آپ چائے والا بچے کو دن میں 3 بار دیں۔ جب دیکھیں کہ قبض ٹھیک ہو گئی ہے تو پھر آپ اس کا وزن جو ہے جوشاندے کا وہ کم کر سکتے ہیں، لیکن آئل جو ہے روغن زیتون اور بید انجیر یہ دونوں ملا کر آپ کم از کم بھی جو ہے اس کو 10 سے 15 دن مسلسل استعمال کراتے رہیں۔ ضرورت دیکھیں کہ قبض اگر بہتر ہو رہی ہے تو پھر اس کے حوالے سے اس کو آہستہ آہستہ کم کر دیں۔ اور ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں رابعہ بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے۔ جی رابعہ، اسلام آباد سے۔ آپ سے یہ بات کر رہی تھی کہ مجھے نا معدے کا پرابلم ہے نا، تو میری جو ہے طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ایچ پائلوریا بھی ہے، ایچ پائلوری بھی اور ہے، اس کے بعد اور قبض بہت زیادہ رہتی ہے، اور دوسرا یہ کہ میں بازی والی چیزیں بھی استعمال نہیں کر سکتی کوئی بھی نا، تو طبیعت میری خراب ہو جاتی ہے، گھبراہٹ سی ہونے لگتی ہے۔ اگر پراٹھا کھا لیں، کوئی تلی ہوئی چیز کھا لیں یا تیز مسالے والی کھا لیں تو تکلیف زیادہ ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے، اور سانس میں گھٹن ہوتی ہے، میری سانس بند ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، میٹھی چیز بھی نہیں کھانی ہے آپ نے؟ میٹھی چیز جیسے مٹھائی ہے، حلوہ ہے، اس طرح کی مٹھائی والی چیزیں بھی آپ نے نہیں کھانی، ان سے بھی پرہیز کیجئے گا۔ اور یہ ایچ پائلوری کا ہاں وہ تو میں نہیں کھاتی نا، اور اس کے علاوہ پھر بی پی میرا بہت زیادہ لو رہتا ہے۔ اچھا، بی پی بھی لو رہتا ہے، ٹھیک اور ہے۔ ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے ہیں تو طبیعت اچانک سے خراب ہو جاتی ہے۔ اصل میں آپ کو یوں ہوتا ہے کہ پہلے آپ کی جو ہے وہ سر بھاری ہوتا ہے، طبیعت میں بے چینی پیدا ہوتی ہے، پھر آپ کے دل میں گھبراہٹ شروع ہوتی ہے اور بے چینی شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی خبر سن لو اچانک سے کسی کی تو پھر اور ہاں، زیادہ وہ طبیعت خراب ہو ایک جاتی ہے۔ خوف کی علامت رہتی ہے اس میں۔ یہ ایک اس میں جو ہے معدے کا جو نظام ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، اور اس کے باعث جو ہے ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے جس میں بندے کو ڈر، وہم، خوف، ڈراؤنے خواب، اس طرح کی کیفیت آتی ہے، اور مایوسی طبیعت میں زیادہ رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو جو ہے وہ اس میں خون کی کمی کے باعث بھی ایسا ہوتا ہے، اور چونکہ معدے کا نظام خراب ہوتا ہے، نظام انہضام صحیح ہونے کی وجہ سے جو غذائی جز ہیں، غذا سے وہ اصل جو جز ہیں وہ آپ کا جو مزاج صحت جو ہے وہ جسم حاصل نہیں کر پاتا، جگر ان کو محفوظ نہیں کر پاتا، اس کی وجہ سے بھی یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ رہیے گا، میں آپ کو بتاتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ صحیح ہو جائیں گی۔ ایچ پائلوری کی ہمارے پاس ایک اور بھی پیشنٹ ہیں، ایچ پائلوری کے حوالے سے اور بھی 2-3 سوال ہیں، تو ہم آپ کو اکٹھے جواب دے دیں گے، انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ صحیح ہے، میرے ساتھ رہیے گا۔ اچھا، یہ ایک کیفیت ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں پروگرام کی سٹارٹ میں کہا تھا کہ کیفیت ہے جس میں خفقان کی کیفیت ہوتی ہے، اور بہی کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس سے شجاعت پیدا ہوتی ہے۔ شجاعت سے مراد ہے کہ دلیری پیدا ہوتی ہے، اور ایک جو کیفیت ہوتی ہے جسے بزدلی کی کیفیت کہا جائے، جیسے بکری کے دل کی کیفیت ہے، بزدلی سے مراد ہے بکری کے دل کی کیفیت۔ یہ کیفیت تب پیدا ہوتی ہے جب طبیعت میں انتہائی ضعف آ جائے، کمزوری ہو جائے، اور انسان کے اندر ایک نفسیاتی اور جذباتی ہیجان کے باعث یا خوف کے باعث جو ایک کیفیات، جو جذباتی لحاظ سے کیفیات ہیں وہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ جیسے کہ ہمارے ساتھ ابھی کالر تھیں
کہ جسم میں جو ہے وہ ایک کپاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، کہ نفسیاتی شدید دباؤ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے لیے بہی انتہائی مفید ہے، اس کو طب میں خفقان کہا جاتا ہے، خوف کی علامت ہوتی ہے اس میں، اور اس میں آپ بہی کا ویسے بھی اگر استعمال کریں اور شہد کے ساتھ تو وہ انتہائی مفید ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہبا لائف کا جو ہے وہ مربع ہے، مربع بہی ہے، وہ آپ استعمال کریں تو وہ انتہائی مفید ہے اس تمام علامتوں میں جس میں خوف کی علامتیں ہوں، اور ویسے بھی بہی کا استعمال کرنا انتہائی مفید ہے۔ ایچ پائلوری یا السر کی جو شکایت ہے، معدے کی جو شکایت ہے، اس کے حوالے سے بہت آسان سا نسخہ ہے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ اس میں بہی دانہ ہے، ملیٹھی ہے، اس میں کست شیریں ہے، اس میں سونف ہے۔ یہ چاروں چیزیں آپ برابر وزن لے لیں، جیسے کہ 30 گرام لے لیں، اور ان کو باریک پیس کے آپ رکھ لیں، پاؤڈر بنا لیں اس کا، لیکن یہ انتہائی باریک ہونی چاہیے، اور اس کا 1 چائے کا چمچ صبح شام آپ کھانے سے 10 منٹ پہلے لیا کریں، یہ انتہائی مفید ہے۔ اور ایک دوائی آپ نے کھانے کے بعد لینی ہے، اس میں ساتر ہے، سونف ہے اور سنا پتی ہے، یہ تینوں چیزیں آپ برابر وزن لے لیں، اور یہ بالکل جو ہے آدھے سے آدھا چمچ یعنی چوتھائی چمچ کے برابر جو ہے چائے والے کے اس کے برابر آپ صبح شام لیا کریں، کھانے کے فوری بعد لیا کریں، تو یہ انتہائی مفید رہے گا اس کے لیے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ گیسز نہیں ہونی چاہیے پیٹ میں، اور پیٹ میں جب بھاری پن یا یہ گیسز کا جب دباؤ بڑھتا ہے تو پھر سر میں بھی درد ہوتا ہے، اس کے ساتھ یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ اچھا جی، ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے جی۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ ہیلو 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 جی جی، آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی آ رہی ہے۔ حکیم صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ حکیم صاحب میں سونیا بات کر رہی ہوں گجرانوالہ سے۔ جی سونیا۔ حکیم صاحب میرے نا 3 بچے ہیں، 25 سال میری عمر ہے، تو میرا نا اپریٹ سے بچے ہوئے ہیں نا، تو چھیتی ہو گئے، 3 بچے اکٹھے ہو تو گئے، میرا ویٹ بہت زیادہ بڑھ گیا۔ 25 سال ایج ہے؟ سچی میں تو اس کی وجہ سے 25 نا- سال ایج ہے سونیا؟ سچی مچی؟ جی جی بالکل، بہت کم ایج میں شادی ہوئی تھی، سچی میں 25 سال ہی۔ اچھا، سیزر کتنے گیپ سے ہوئے ہیں؟ جی ایک 5 سال کے بعد، دوسرا 2 سال کے بعد۔ بچے 3 ہیں آپ کے؟ ہاں 2 جی۔ ہیں؟ اچھا 3 ہیں، جی جی۔ اچھا ٹھیک تو ہے۔ حکیم صاحب یقین مانی میرا نا گھر کی مطلب زندگی جو ازدواجی زندگی ہے نا، اس میں میرے موٹاپے کی وجہ سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے۔ میرے خاوند میرے ساتھ نا یقین مانی میں بہت سمجھ زیادہ گیا مر سمجھ گیا، گیا۔ ٹھیک آپ میرے جی۔ ساتھ رہیے گا۔ تو کوئی اچھا سا نسخہ 2 دفعہ دہرائیے گا، مجھے سمجھ نہیں ہے دیسی چیزوں کی آتی۔ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، میرے ساتھ رہیے گا، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ آپ ابھی نوٹ کر لیں، آپ اس میں لیں گی لاکھ دانہ، اور آپ اس میں لیں گی سونف، آپ لیں گی سنا پتی اس میں، اور آپ لیں گی اس میں کاسنی کے بیج۔ یہ چاروں چیزیں برابر وزن لے کے ان کو پیس کے رکھ لیں۔ آپ لیں گی سنا پتی، لاکھ دانہ، سونف، کاسنی کے بیج، یہ چاروں چیزیں باریک پیس لیں، 20 گرام لے کے ان کو باریک پیس کے رکھ لیں، اور اس کا آدھا چمچ رات کو سوتے وقت کھایا کریں۔ دوسرا آپ نے یہ کرنا ہے کہ جیسے سبز پتی ہے، کالی پتی ہے، ان دونوں یہ 30 گرام ہو، اور اس میں آپ دار چینی ملا لیں 30 گرام، اور اس کے ساتھ میتھی کسوری ملائیں 30 گرام۔ ان چاروں چیزوں کو اچھی طرح سے باریک پیس کے اور آپ ایک جار میں رکھیں، اس کا 1 چائے کا چمچ لیں، 2 کپ پانی میں بوائل کریں، 2-3 بار بوائل کر کے اس کو ٹھنڈا کر لیں، چھان لیں۔ یہ صبح خالی پیٹ اس کا پانی پیا کریں، اور عصر کے وقت پیا کریں، اس سے آپ کی بھوک کم ہوگی اور آپ کا جسم جو ہے وہ ایکٹیو رہے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ ایسا کریں کہ ایک آدھے گلاس کے قریب جو ہے آپ دودھ لے لیں نیم گرم، اور اس میں 1 چمچ روغن زیتون ملا کر، کھانے والا روغن زیتون جو ہے وہ 1 چمچ کھانے والا ملا کر آپ پی لیں اس کو، اور اس کے اوپر پانی نہیں پینا۔ یہ رات کو سوتے وقت کیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہی دنوں میں کافی بہتری ہوگی۔ سرکے کا استعمال جو ہے وہ بھی آپ اس میں کر سکتی ہیں، وہ بھی بہت اچھا ہے، اور سرکے کا استعمال کر لیں، یا پھر ایسے کریں کہ لیموں کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا ایک اور چیز ہے، ہمارے ہاں جو ہے وہ خواتین ڈائٹ کرتی ہیں، وہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ ڈائٹ جو ہے وہ نہیں کرنی، یہ جو میں نے ابھی نسخہ بتایا آپ کو، اس سے ویسے ہی ایک مناسب حد تک آپ کی خوراک ہو جائے گی۔ جو میں نے آپ کو بتایا کہ سبز پتی اور کالی پتی، دار چینی، اس سے ویسے ہی آپ کی جو خوراک ہے وہ مناسب ہو جائے گی۔ دوسرا یہ کہ دوپہر کے وقت میں آپ جیسے کہ بند گوبھی ہے، جو بھی فروٹ ہے، ایک کوئی پھل لے لیں،
کوئی سا بھی ہو، بند گوبھی ہو، کھیرا ہو، اس کے ساتھ ایک فروٹ ملائیں اور جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہو اس کو کاٹ کے آپ اس کا سلاد بنائیں، اس پہ کالی مرچ، کالا نمک ڈالیں اور اس پہ سرکہ ڈال دیں 1 چمچ۔ یہ دوپہر کے وقت کھایا کریں، بے شک تھوڑی سی روٹی بھی کھا لیں اور باقی یہ آپ پیٹ بھر کے کھا لیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو جو آپ کا موٹاپا ہے وہ بھی ختم ہوگا، اور اس سے ایسا نہیں ہوگا کہ موٹاپا کم کرتے کرتے آپ کے چہرے، آپ کو جو ہے چہرہ بھی آپ کا جو ہے وہ کلر بھی آپ کا ڈم ہو جائے اور ہلکے بھی پڑ جائیں آپ کو۔ تو اس میں یہ کیفیت نہیں ہوگی، اس سے یہ ہوگا بلکہ فریشنس بھی رہے گی، چہرہ بھی بہتر ہوگا، اگر ہلکے ہوں گے تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور دوسرا یہ ہوگا کہ آپ کا جو بھوک کا نظام ہے وہ بھی بہتر ہوگا اور کسی طرح کے ضمنی اثرات نہیں ہوں گے۔ یہ ضرور استعمال کیا کریں، اللہ تعالیٰ بہتر کریں گے۔ دیگر جو ہے میں بات کر رہا تھا کہ خفقان کی جو علامتیں ہوتی ہیں ان میں جب ہم بہی کا ویسے بھی اگر استعمال کریں تو اس میں کہا جاتا ہے کہ اس سے 40 مردوں کی قوت جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس میں ایک شجاعت پیدا ہوتی ہے انسان میں، اور حاملہ خواتین اگر اس کا استعمال کریں گی تو ان میں ہیموگلوبن کی کمی نہیں ہوگی۔ دوران حمل اگر اس کا استعمال کیا جائے گا تو یقینی طور پہ بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے، بلکہ یہ بھی ایک میں اس کو حتمی تو نہیں کہہ سکتا، لیکن میں نے اکثر جو سنا ہے، مشاہدہ میں بھی ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ جن کے ہاں بچیاں زیادہ ہوتی تھی، بچے نہیں ہوتے تھے، انہوں نے کہا جی ہم نے بہی کا استعمال کیا تو ہمارے ہاں لڑکے پیدا ہوئے، اولاد نرینہ پیدا ہوئی۔ ہاں، اور اس حوالے سے بہی کے کافی سارے فوائد ہیں۔ جس چیز کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی افادیت تو یقینی اور حتمی ہے، اور حدیث نبوی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سفر جل کھاؤ کہ دل کے دورے کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی نبی نہیں معمور کیا جسے جنت کا سفر جل نہ کھلایا ہو، کیونکہ یہ فرد کی قوت 40 افراد کے برابر کر دیتا ہے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث مصدقہ ہے، اور آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ سفر جل جو ہے وہ کتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے نبیوں کے لیے جو ہے وہ پسند فرمایا۔ تو یہ اس کی افادیت جو ہے وہ انتہائی اچھی ہے۔ ہم بہت ساری چیزیں تو ایسی ہیں جو ہم نے مشاہدات کی ہیں یا محدثین نے مشاہدات کیے، مفکرین طب نے جو سفر جل سے جو نتائج اخذ کیے، ان کی روشنی میں جو چیزیں ہم تک پہنچی وہ ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں، لیکن اس کی افادتیں بے شمار ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی صاحب، میرا نا ویٹ بہت زیادہ بڑھ گیا، مجھے اس کے بارے میں کچھ پوچھنا تھا۔ میں نے ابھی ویٹ بڑھنے کا بتایا۔ آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ کراچی سے بات کر رہی ہیں، اچھا، نام کیا آپ کا؟ ہنا۔ ہنا، اچھا، عمر کیا ہے آپ کی؟ ایج کی؟ 19 سال۔ اچھا ہنا، ویٹ کتنا ہے آپ کا؟ میرا 72۔ 72 ہے، ٹھیک ہے۔ وقت ہوا چھوٹے سے بریک کا، ہنا ہمارے ساتھ رہے گا۔ موٹاپے کے حوالے سے میں ایک نسخہ بتا چکا ہوں، لیکن ایک اور بتا دیتا ہوں آپ کو، میرے ساتھ رہے گا اور ہم مزید کریں گے بہی پہ بات کہ بہی جو ہے وہ بچوں کے لیے کس طرح بہتر ہے، بچوں کو کیسے کھلائی جائے۔ تو میرے ساتھ رہیے گا، وقت ہوا چھوٹے سے بریک کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وقفہ کے بعد پھر حاضری خدمت ہے۔ ہمارے جو کالر تھے، میں کوشش کرتا ہوں کہ ہم جتنی جواب دے سکتے ہیں جلد از جلد ان کو دے دیں، اور تو کیونکہ کالز کے جواب جو ہے وہ بعض لوگوں کے رہ جاتے ہیں، بعض احباب محبت کے رہ جاتے ہیں، پھر وہ ذرا ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، تو میں آج کوشش کرتے ہیں کہ ہم سب کے جواب دے دیں۔ اچھا، ہمارے ساتھ تھی مسز منظور، ان کو ہائی بلڈ پریشر بھی ہے، سر میں درد بھی ہے، ان کی 45 جو ہے وہ ایج ہے۔ تو اس میں ہائی بلڈ پریشر کی آپ جو بھی میڈیسن لیتی ہیں وہ لیتی رہیں، لیکن اس کے ساتھ اس نسخے کا استعمال کریں۔ اس کے بعد 15 دن کے بعد پھر ہمیں کال کیجیے گا، پھر ہم اس کے ساتھ 1-2 نسخے آپ کو اور بتائیں گے جن کا استعمال کرنے سے آپ مستقل اس سے نجات پا سکتی ہیں۔ اس میں ہے ساتر میتھی کسوری، ساتر ہے، میتھی کسوری ہے، پودینہ پہاڑی ہے، سونف اور چھوٹی الائچی۔ یہ چاروں چیزیں
آپ پانچوں چیزیں برابر وزن لے لیں. جیسے کہ آپ نے 30 گرام لے لی, اس میں سوڈا بائی کارب آپ نے 15 گرام شامل کرنا ہے, جو کھانے والا سوڈا ہے, یہ شامل کر لیں اور تمام چیزوں کا صفوف بنا کے رکھ لیں. اس کا آدھا چائے کا چمچ آپ صبح شام کھایا کریں. اگر گیسز یا آپ کو زیادہ جو ہے وہ طبیعت میں بوجھل پن محسوس ہو رہا ہو تو پھر 1 چائے کا چمچ بھی آپ صبح شام اس کا کھا سکتی ہیں. اس کے ساتھ یہ کہ آپ کو جوڑوں میں درد ہے, جسم میں درد ہے, اس کے لیے کست شیریں ہے. کست شیریں کا صفوف بنا کے آپ رکھ لیں. کست شیریں آپ 1 چمچ صبح شام کھائیں. اگر آپ کو جو ہے صبح اٹھتے وقت جوڑوں کو جسم کو حرکت دینے میں اگر جوڑوں میں درد زیادہ ہو رہا ہو تو پھر سورنجان شیریں اور کست شیریں دونوں کو باریک پیس کے رکھ لیں اور 1 چائے کا چمچ آپ صبح شام لیں, اس سے بہت فرق پڑے گا. اور دوسری یہ ہمارے ساتھ ایک کالر تھیں ہنا, جن کی ایج 19 سال ہے. اچھا, یہ بچیوں میں جو ہے ابھی کم ایج بچیوں میں بھی یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں. موٹاپے کے حوالے سے وہ زیادہ فکر مند ہیں, لیکن فاسٹ فوڈ نہیں چھوڑیں گی, کولا نہیں چھوڑیں گی, باقی جو موٹاپا ہے بریانی ہے اس کو بھی چھوڑیں گی, ان چیزوں کو بھی چھوڑنا ہوگا. تو اس کے لیے سونیا آپ صرف ایسے کریں کہ جو سبز پتی ہے, کالی پتی, یہ 30 گرام لے لیں, میتھی کسوری 30 گرام لے لیں اور دارچینی کا پاؤڈر 30 گرام لے لیں. ان چاروں چیزوں کو آپ ملا کر ایک جار میں رکھیں. 1 چائے کا چمچ لیں, 2 کپ پانی میں 2-3 بار بوائل کریں, پھر چھان کے اس کو صبح خالی پیٹ پئیں ٹھنڈا کر کے. اسی طرح عصر کے وقت پئیں. فی الحال آپ کی یہی دوائی ہے. دوسرا یہ کہ دوپہر کے وقت آپ بند گوبھی, کھیرا اور اس کے ساتھ کوئی سا بھی فروٹ ملا لیں. وہ ملا کے اس کا ایک بڑی سی پلیٹ اس کی سلاد کی بنائیں. اس پہ آپ آدھا لیمو نچوڑیں, کالی مرچ, کالا نمک ڈالیں. اگر لیمو نہ ہو تو آپ سرکہ بھی ڈال سکتی ہیں. تو یہ چیزیں ڈال کے آپ بطور سلاد اس کو دوپہر کے وقت استعمال کیا کریں. اور زیادہ کھانا ہے آپ نے, روٹی کم کھانی ہے, اس سے بھی آپ کا موٹاپا جو ہے وہ کافی حد تک ختم ہو جائے گا. اچھا, دوسری ہمارے ساتھ تھی رابعہ اسلام آباد سے, جن کو ایچ پائلوری کا مسئلہ ہے. ایچ پائلوری کے حوالے سے میں کافی سارے نسخے بتا چکا ہوں, لیکن ایک نسخہ ہے جو کہ بہت اچھا ہے. آپ ایسے کیجئے کہ کدو, لوکی جو ہے وہ آپ لے لیں اور تقریباً 4 انچ کے قریب اس کی ایک کاشت لیں. 4 انچ کے قریب اس کی کاشت خربوزے کی طرح کاٹیں, جو کہ 1.5 انچ کے قریب گہری ہو. اس کا چھلکا آپ ایسے اتاریں جیسے کہ آلو یا گاجر کا اتارا جاتا ہے. اس کو صبح خالی پیٹ آپ نے کھانا ہے, ایسی کچا چبا کر. یہ 21 دن تک مسلسل استعمال کرنا ہے. اس کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے کست شیریں, ملٹھی, بہی دانہ, ان تینوں کا صفوف بنا کے رکھ لیں اور یہ 1 چائے کا چمچ صبح شام کھانے سے پہلے لیا کریں. انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کا جو ایچ پائلوری والا مسئلہ ہے وہ بھی کافی حد تک بہتر ہوگا, اور معدے کا ورم, معدے کے منہ پہ جو ورم ہے وہ بھی کافی حد تک بہتر ہوگا. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ساتھ مریم تھی لاہور سے, جن کو معدے میں درد رہتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ایک معدے میں شدید قسم کا درد ہوتا ہے. اس کے لیے بھی یہ نسخہ ٹھیک ہے, لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایمرجنسی میں آپ کو رات میں درد ہو رہا ہے, کبھی شدید درد ہوتا ہے, تو اس کے لیے ایک بہترین نسخہ ہے جو کہ آپ استعمال کریں گے تو فوری طور پہ آپ کو فائدہ ہوگا. اس میں آپ نے سونف, کالا زیرہ, ان دونوں چیزوں کو برابر وزن لے لیں جو کہ 30 گرام کے قریب ہوں, اور اس میں آپ 20 گرام کے قریب سوڈا بائی کارب ڈال دیں اور اس کو آپ پیس کے ساری چیزوں کو رکھ لیں. اس کا آدھا چائے کا چمچ درد ہونے کی صورت میں آپ کاوا چائے کے ساتھ لیں گے. کاوا چائے کو پکا کے پہلے ٹھنڈا کریں اور اس کا آدھا چمچ لے کے کاوا چائے پی لیں. انشاءاللہ تعالی 15 سے 20 منٹ میں آپ کا درد جو ہے کسی بھی وقت پیٹ میں ہو رہا ہو وہ دور ہو جائے گا. اس کے علاوہ یہ نسخہ ایسے افراد کے لیے بھی, ایسے حالات میں بھی ٹھیک رہتا ہے جب آپ کو فوڈ پوائزن ہو, جب کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ اچانک پیٹ میں درد ہو رہا ہو. اگر کسی بچے کے ہو رہا ہے تو اس کو آپ 2-3 چٹکی کے برابر اس کو بچے کو دے سکتے ہیں, اس کے لیے بھی انتہائی مفید ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ مسز عرفان ہیں جن کو TSH کا مسئلہ ہے, تھائرائڈ کا مسئلہ ہے. یہ بھی خواتین میں بہت زیادہ جو کہ موٹاپے کا باعث بھی بنتا ہے اور دیگر بھی علامتیں اس کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں. تو اس میں لینی ہے ہلدی, آمبا ہلدی, دار ہلد. یہ 3 طرح کی ہلدیاں ہیں. ہلدی, آمبا ہلدی, دار ہلد لینا ہے, 20-20 گرام لے لیں اور اس میں آپ کست شیریں 50 گرام کے قریب ملا لیں. اس کو پیس کے رکھ لیں اور اس کا 1 چائے کا چمچ صبح شام کھایا کریں. اس سے بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ.
اور دوسری ایچ پائلوری کے حوالے سے میں نسخہ بتا چکا ہوں کہ آپ بہی دانہ، ملیٹھی، کست شیریں، یہ تینوں چیزیں باریک پیس کے رکھ لیں، 1 چائے کا چمچ صبح شام کھانے سے پہلے لیا کریں۔ دیگر یہ ہے کہ میں نے کہا تھا کہ خواتین کے حوالے سے میں بتاؤں گا وہ چیز جس کے آپ اس کا استعمال کر کے بہتر رہ سکتے ہیں، اس کے لیے آپ بہی کا مربع استعمال کریں، اور یا سفر جل جو ہے اس کو آپ کدوکش کریں اور 1 پلیٹ کے برابر کدوکش کر لیں، جس میں 1 پلیٹ یا 1 کٹوری کے برابر وہ 1 پھل ہو، اس پہ آپ تھوڑا سا شہد ڈالیں اور صبح خالی پیٹ کھایا کریں۔ ہبا لائف شہد کا استعمال کریں اور اس پہ 1 چمچ کے قریب آپ جو ہے شہد شامل کر کے صبح خالی پیٹ اس کو کھایا کریں، مسلسل 40 دن استعمال کریں تو آپ کا لیکوریا، سیلان رحم اور دیگر ایسے مرض جیسے خون کی کمی ہے اور بالوں کا نہیں بڑھتا، چہرے کی جھائیاں، یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ وقت جو ہے اس کے ساتھ ہی ختم ہوا پروگرام کا آج کا، اور پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔